آج ہم پلانٹ ٹیشوز کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں۔ پلانٹس میں دو طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں، سمپل ٹیشوز اور کمپاؤنڈ ٹیشوز۔ سمپل ٹیشوز ایسے ٹیشوز جو ایک ہی قسم کے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں سمپل ٹیشوز کہلاتے ہیں۔ سمپل ٹیشوز کی دو اقسام ہیں، میرسٹمیٹک ٹیشوز اور پرماننٹ ٹیشوز۔ میرسٹمیٹک ٹیشوز یہ ایسے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے سیلز پتلی دیواروں والے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی دو اقسام ہیں، ایپیکل میرسٹمز اور لیٹرل میرسٹمز۔ ایپیکل میرسٹمز ایپیکل میرسٹمز جڑوں اور تنوں کے سروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں ڈویژن کے عمل سے پودے کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پودے میں ایسی نشوونما کو پرائمری گروتھ کہتے ہیں۔ لیٹرل میرسٹمز لیٹرل میرسٹمز جڑوں اور تنوں کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ ڈویژن کے عمل سے یہ میرسٹمز پودے میں افقی پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ پودوں میں ایسی نشوونما کو سیکنڈری گروتھ کہتے ہیں۔ یہ میرسٹمز مزید دو اقسام کا ہے، ویسکولر کیمبیم جو زائلم اور فلوئم کے درمیان پائی جاتی ہے، اور کورک کیمبیم جو پودے کے بیرونی اطراف میں پائی جاتی ہے۔ پرماننٹ ٹیشوز سمپل ٹیشوز کی دوسری قسم پرماننٹ ٹیشو ہیں۔ یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز سے ہی بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی تین اقسام ہیں، ایپیڈرمل ٹیشوز، گراؤنڈ ٹیشوز اور سپورٹ ٹیشوز۔ ایپیڈرمل ٹیشوز ایپیڈرمل ٹیشوز سیلز کی ایک تہہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور پودے کے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ یہ بیرونی ماحول اور اندرونی ٹیشوز کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ جڑ کے گرد موجود ایپیڈرمل ٹیشوز پانی اور معدنیات جذب کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تنے اور پتے کے گرد یہ ٹیشوز کیوٹن خارج کرتے ہیں۔ کیوٹن کی تہہ کو کیوٹیکل کہتے ہیں۔ کیوٹیکل جسم کے ان حصوں سے پانی کی تبخیر کو روکتی ہے۔ ایپیڈرمل ٹیشوز میں چند مخصوص ساختیں بھی پائی جاتی ہیں جو خاص کام کرتی ہیں، مثلاً روٹ ہیئرز اور سٹومیٹا۔ گراؤنڈ ٹیشوز گراؤنڈ ٹیشوز ایسے سمپل ٹیشوز ہیں جو پیرنکائما سیلز کے بنے ہوتے ہیں۔ پیرنکائما سیلز پودے کے جسم میں سب سے زیادہ پائے جانے والے سیلز ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سیلز گول ہوتے ہیں، مگر جہاں سے یہ دوسرے سیلز کے ساتھ جڑتے ہیں وہاں چپٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کی پرائمری سیلز وال بہت باریک ہوتی ہیں اور ان کے اندر خوراک کے ذخیرہ کے لیے بڑا سا ویکیول موجود ہوتا ہے۔ پتوں میں ان سیلز کو میزوفل کہتے ہیں، جہاں فوٹوسنتھسس ہوتی ہے۔ دوسرے حصوں میں ان کا کام ریسپریشن اور پروٹینز کی تیاری ہے۔ سپورٹ ٹیشوز سپورٹ ٹیشوز پودے میں مضبوطی اور لچک پیدا کرتے ہیں۔ ان کی دو اقسام ہیں، کولنکائما ٹیشو اور سکلیرنکائما ٹیشو۔ کولنکائما ٹیشو یہ ٹیشو نئے تنوں کی کارٹیکس، پتوں کے مڈرب اور پھولوں کے پیٹلز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سیلز لمبے ہوتے ہیں اور ان کی پرائمری سیل والز غیر ہموار طریقے سے موٹی ہوتی ہیں۔ یہ ٹیشو لچکدار ہے اور ان آرگنز کو سہارا دیتا ہے جن میں یہ پایا جاتا ہے۔ سکلیرنکائما ٹیشو یہ ٹیشو ایسے سیلز سے بنتا ہے جن کی سیکنڈری سیل والز بے لچک ہوتی ہیں۔ ان کی سیلز وال میں سختی لگنین بھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو لکڑی میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے۔ بالغ سکلیرنکائما سیلز مزید لمبے نہیں ہو سکتے اور ان میں سے زیادہ تر سیلز مر جاتے ہیں۔ کمپاؤنڈ ٹیشوز پلانٹ ٹیشوز کی دوسری قسم کمپاؤنڈ ٹیشو ہے۔ پودے کا ایسا ٹیشو جس میں ایک سے زیادہ اقسام کے سیلز پائے جاتے ہوں کمپاؤنڈ ٹیشو کہلاتا ہے۔ ان ٹیشوز کی مثالیں زائلم اور فلوئم ٹیشوز ہیں جو صرف ویسکولر پودوں میں پائے جاتے ہیں۔ زائلم ٹیشو زائلم ٹیشو جڑوں سے پانی اور حل شدہ مادوں کو زمین سے فضائی حصوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ لگنین کی موجودگی کی وجہ سے اس کے سیلز کی سیکنڈری والز موٹی اور بے لچک ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے زائلم ٹیشو پودے کے جسم کو سہارا بھی دیتا ہے۔ اس ٹیشو میں دو اقسام کے سیلز پائے جاتے ہیں، یعنی ویسل ایلیمنٹس اور ٹریکیڈز۔ ویسل ایلیمنٹس کے پاس موٹی سیکنڈری والز ہوتی ہیں۔ ان سیلز کی اختتامی والز نہیں ہوتی اور یہ ایک دوسرے سے مل کر لمبی ٹیوبز بناتے ہیں۔ ٹریکیڈز پتلے سیلز ہیں جن کے کنارے ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔
فلوئم ٹیشو. فلوئم ٹیشو پودے کے جسم کے مختلف حصوں کے درمیان آرگینک مادوں یعنی خوراک کی ترسیل کا ذمہ دار ہے. اس ٹیشو میں سیو ٹیوب سیلز اور کمپینین سیلز پائے جاتے ہیں. سیو ٹیوب سیلز لمبے ہیں اور ان کی اختتامی سیل والز میں چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں. بہت سے سیو ٹیوب سیلز مل کر لمبی سیو ٹیوبز بناتے ہیں. کمپینین سیلز کا کام سیو ٹیوب سیلز کے لیے پروٹینز تیار کرنا ہے. آخر میں ہم پلانٹ ٹیشوز کے ایک فلو چارٹ کے ذریعے کوئک ریویو کریں گے.